دوسری ایک حدیث ہے مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر 380 پر 2 نمبر میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان فإن سمع آذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ دشمن پر فجر کے وقت حملہ کرتے تھے۔ کبھی جنگ کرنا ہے تو حملہ کرنا ہے تو فجر کے وقت حملہ کرتے تھے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جس جگہ پر حملہ کرنا ہے نا اس سے پہلے غور سے سنتے تھے کہ جس جگہ پر ہم حملہ کر رہے ہیں وہاں اذان سنائی دے رہی کہ نہیں دے رہی۔ جب اذان سنائی دیتی تو رک جاتے، حملہ نہیں کرتے، کیونکہ اس میں مسلمان ہیں۔ اذان ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے غور سے سنے تو ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی الفطرہ، یہ آدمی فطرت پر ہے، یعنی دین پر ہے، دین پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ خرجت من النار، ایک کہنے والے تو جہنم سے نکل گیا، آزاد ہو گیا، جہنم نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جب سنا نا تو دیکھنے لگے کون یہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فنظروا فاذا ہوا راعی معزن، صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھنے لگے تو دیکھتے ہیں ایک بکری کا چرواہا ہے جو کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ سوچیے بکری کا چرواہا کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ سوچیے بکری کے چرواہے کو توحید معلوم ہے، بکری کے چرواہے کو توحید معلوم ہے، لیکن مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل ابو لہب کو توحید معلوم ہے۔ یہ توحید کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یاد رکھیں، توحید کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ بہت مالدار ہو جائیں گے، بڑے خاندان میں پیدا ہو جائیں گے، ہمارے پیچھے 50,000 لوگ رہیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، یا تو توحید آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ توحید بکری کے چرواہا کو آ گیا تو وہ بھی جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اس میں کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ جو حدیث میں آپ کو سنایا، اس میں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت دیکھیے، لا الہ الا اللہ کی عظمت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ اکبر کہا نا تو کہا کہ فطرت پر ہے، یعنی دین پر ہے۔ دین پر ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن توحید پر ہے تو جہنم سے بچ جائے گا۔ توحید پر ہے، توحید پر ہے، شرک پر نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ دین مسلمان ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ توحید انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، توحید ایسی چیز ہے جو جہنم سے انسان کو بچاتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں کیا ہے؟ توحید کی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم سے تو نکل گیا۔ تو صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کو تڑپ ہوتی تھی کہ کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ دیکھیں کون ہے، دیکھ رہے ہیں تو بکری کا چرانے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو بکری کے چرانے والے بھی جنت میں جائیں گے، بکری کے چرانے والے بھی جنت میں جائیں گے اگر ان کے پاس توحید ہے تو۔ اگر توحید نہیں ہے تو گرچہ مکے کا سردار ہی کیوں نہ ہو، مکے کا سردار ہی کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو توحید نہیں تھا، کتنوں کوئی بھی ہو توحید نہیں ہے جنت میں نہیں جائے گا۔
توحید نہیں ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم کو۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، چہرے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، صحت ہے کہ نہیں ہے، لیکن توحید ہے تو خوش ہونا، توحید ہے تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے اس حدیث کے اندر، اس حدیث کے اندر بہت بڑا پیغام ہے، تو اس کو دماغ میں نوٹ کر لینا چاہیے۔ اب ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے نام کی طرف آتے ہیں۔ بہت سارے نام ہم لوگوں نے سنا تھا، اس میں سے سب کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے سنا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ایک نام دعوت الحق ہے، دعوت الحق ہے۔ ایک نام ہے کلمہ تقوی، کلمہ تقوی۔ اسی طریقے سے کلمہ عدل، ایک نام کلمہ عدل ہے، کلمہ احسان ہے۔ اس طریقے سے کئی نام آئے تھے، کئی نام آئے تھے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کلمہ تقوی کی تفصیل ہمارے پاس آئی تھی۔ ایک نام 9 نمبر کا نام دیکھیے، کلمۃ الباقیۃ، کلمۃ الباقیۃ۔ لا الہ الا اللہ کا ایک نام کلمۃ الباقیۃ ہے، یعنی باقی رہنے والا کلمہ، یہ مٹے گا نہیں، یاد رکھیے، قیامت تک اس کلمے کو بولنے والے رہیں گے۔ جس دن اس کلمے کو بولنے والے ختم ہو جائیں گے، اس کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اسی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا نام کلمہ باقیہ ہے، کلمۃ الباقیۃ، کلمۃ الباقیۃ، باقی رہنے والا کلمہ، باقی رہنے والا کلمہ۔ یہ کہاں سے بات آ گئی باقی رہنے والا کلمہ؟ اب سورہ الزخرف دیکھیے، سورہ زخرف جو 40 پر 3 نمبر کی سورہ ہے، ایک بار تیلگو میں پڑھیے، 40 پر 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 6 سے لے کر 20 پر 8 تک پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం తన తండ్రితోనూ తన జాతి వారితోనూ పలికినప్పటి విషయం స్మరించదగినది। ఆయన ఇలా అన్నాడు, మీరు పూజించే వాటి నుంచి నేను వేరైపోయాను। 27 నన్ను పుట్టించిన వాణిని మాత్రమే నేను ఆరాధిస్తాను। ये चीज़ को देखिए आगे भी, నేను పుట్టించిన వాణిని మాత్రమే నేను ఆరాధిస్తాను, ఆయనే నాకు సన్మార్గం చూపిస్తాడు। इसके बाद जो आ रही है उसको बेहतरीन से देखिए। 28 మరి ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం ఈ మాటే తన తదంతరం తన సంతానములో మిగిలి ఉండేటట్లుగా చేసి వెళ్ళాడు। ప్రజలు షిర్క్ బహుదైవారాధన నుంచి మరలి రావటానికి। यही है बात। अल्लाह ताला ने क्या कहा, इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही, उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से, दोनों से कहा, क्या कहा, इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदून, मैं उन चीज़ों से बिल्कुल बेपरवाह हूँ, बरी हूँ जिसकी तुम लोग इबादत करते हो। बाप से भी कहा, कौम से भी कहा, बाप से भी कहा और कौम से भी कहा कि उन चीज़ों से बेजार हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं जिन चीज़ों की तुम इबादत करते हो, लेकिन मेरा ताल्लुक़ उनसे नहीं है तो किनसे है? किनसे? आगे कहा, इल्लल्लज़ी फ़तरनी, उस ज़ात से मेरा ताल्लुक़ है जिसने मुझको पैदा किया है, जिसने मुझको पैदा किया है। फ़इन्नहु सयहदीन, वही अनकरीब मुझको रास्ता दिखाएगा। तुम लोग रास्ते पर नहीं हो, तुम लोग हिदायत पर नहीं हो, तुम जिसकी इबादत करते हो उनसे मैं बेजार हूँ, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बाप से भी कहा, कौम के लोगों से भी कहा कि उससे ताल्लुक़ जिसने मुझको पैदा किया वही मुझको रास्ता भी दिखाएगा। और फिर अल्लाह ने क्या कहा, वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन, देखिए कलिमतन बाक़ियतन, वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़ीबिही लअल्लहुम यरजिऊन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
اس کو باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، چھوڑ دیا۔ کہاں چھوڑا؟ فی عقبہ، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ لوگ ادھر ہی رجوع کریں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ دو باتیں دیکھیے، دو باتیں۔ اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کیا کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے کوئی میرا تعلق نہیں۔ یہی تو لا الہ ہے۔ لا الہ میں تو انکار ہے نا سب کا۔ اور کس سے تعلق ہے؟ الا الذی فطرنی، مگر اس سے میرا تعلق ہے جس سے مجھ کو پیدا کیا۔ الا اللہ میں وہ بات ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ دونوں باتیں۔ انکار پہلے ہے، یہاں بھی انکار کہ میں ان تمام معبود کا انکار کرتا ہوں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر کن سے میرا تعلق ہے؟ جس نے مجھ کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہی کلمہ بنا دیا انہوں نے، کہا کہ اسی کلمے کو باقی رکھا اپنی ذریت میں، ان کی بعد والی آنے والی نسلوں میں، تاکہ وہ لوگ اسی توحید کی طرف رجوع کریں۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ لا الہ الا اللہ کلمہ باقیہ ہے۔ اچھا، یہاں کسی نے کہا ہے کیا کلمتن باقیہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کلمتن باقیہ، اس سے لا الہ الا اللہ ہی مراد ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن کیا کسی نے کہا ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے؟ ہاں کہا ہے۔ تفسیر طبری کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات ہے کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا قول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کلمہ باقیہ فی عقبہ، یہ ایسا کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہا۔ کس میں؟ وہم ذریتہ، ان کی اولاد میں یہ کلمہ باقی رہا، یعنی توحید کا کلمہ۔ توحید کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی تھا، ان کے بچوں کے اندر بھی تھا۔ کہتے ہیں فلم یزل فی ذریتہ من یقول ذلک من بعدہ، ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں یہ کلمہ باقی رہا، توحید پرست۔ ان کی نسلوں میں تو نبی آئے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل میں سے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بچے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب۔ یعقوب کے بیٹے یوسف، وہ بھی پیغمبر ہے، یوسف بھی پیغمبر، بنیامین بھی پیغمبر۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا کہ بنو اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو پیغمبر توحید پرست نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اور یہ امت لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے؟ تو قیامت تک جو توحید پرست رہیں گے، دنیا باقی رہے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کلمۃ باقیہ، باقی رہنے والا کلمہ ہے، یاد رکھیں، باقی رہنے والا کلمہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہم کئی بار آپ لوگوں کو سنایا، آخری زمانے میں لوگ اتنا نہیں سمجھیں گے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کس کو کہتے ہیں، روزے کا مطلب کیا ہے، معلوم نہیں رہے گا۔ لیکن بوڑھے مرد کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے، لیکن کہیں گے کہ ہم لوگ اپنے کسی خاندان والوں سے سنے ہیں تو کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے لیکن نماز پتہ نہیں ہوگا، صدقہ پتہ نہیں ہوگا، روزہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنت میں جائیں گے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائیں گے کیا؟ تو پھر منہ پھیر لیا۔ پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ تو علماء محدثین نے لکھا کہ اس وقت کے یہی توحید پرست ہوں گے، اس وقت کے یہی توحید پرست ہوں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ کلمہ کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، اس کلمے کو اللہ باقی رکھے گا، اس کا نام کلمۃ باقیہ ہے، لا الہ الا اللہ کا نام۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا ایک نام ہے قول ثابت۔ قول ثابت، قول ثابت معنی پختہ بات،
پکی بات، قول ثابت، لا الہ الا اللہ کا ایک نام ہے، قول ثابت، پکی بات۔ یہ کہاں سے بات آ گئی؟ دیکھیے سورہ ابراہیم جو 14 نمبر کی سورہ ہے، 14 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 7 میں دیکھیے، ایک بار پڑھیے۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر کی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. విశ్వసించిన వారిని అల్లాహ్ స్థిరమైన మాటపై ప్రాపంచిక జీవితంలోనూ పరలోకంలోనూ నిలకడ ప్రసాదిస్తాడు. అయితే అన్యాయపరులను మాత్రం ఆయన అపమార్గానికి లోను చేస్తాడు. అల్లాహ్ తాను తలుచుకున్నది చేసి తీరుతాడు. आयत में गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने क्या कहा? युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबित। देखिए बिलकौलि साबित, अल्लाह ताला ईमान वालों को पक्की बात के साथ मजबूत रखता है। कहाँ? फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी पक्की बात पर मजबूत बनाकर रखता है। किन लोगों को? ईमानदार लोगों को, इन ईमानदार लोगों को, और दुनिया की ज़िंदगी में भी, वफिल आखिरत, आखिरत में भी मजबूत बनाकर रखता है। लेकिन वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह कर देता है। ज़ालिम इंसाफ जो नहीं करते, जुल्म बोले तो सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, तो ज़ालिमों को अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह ताला जैसा चाहता है वो करता है, कौन उसको रोकेगा? इस आयत करीमा में बात क्या है? युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबित, अल्लाह ताला मोमिनों को कौल साबित के ज़रिए से दुनिया और आखिरत दोनों में मजबूत करके खड़ा करेगा। ये कौल साबित से क्या मुराद है? यही ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। जैसे कि ये बात जो है तफसीर बग़वी, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिमुत तंज़ील के अंदर इस बात को जिक्र किया। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कहा है बिलकौलि साबित, साबित पुख्ता बात के ज़रिए से अल्लाह ताला मोमिन आदमी को दुनिया और आखिरत दोनों में खड़ा करेगा, मजबूत बनाएगा। उससे मुराद है कलिमतुत तौहीद। कहते हैं कलिमतुत तौहीद वहिया कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तौहीद का कलमा है, और तौहीद का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। कहते हैं दुनिया में उसको मजबूत बना कर रखेगा। दुनिया में कब तक? कहते हैं यानी क़ब्ल मौत, मरने से पहले पहले तक वो मजबूत रखेगा अल्लाह ताला। और फिल आखिरा यानी फिल क़ब्र, क़ब्र में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मजबूत करेगा, क़ब्र में भी उसको मजबूत करेगा, यानी जवाब देने में मजबूत अल्लाह ताला मजबूत करेगा। तो जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो मरते दम तक अल्लाह ताला उसको तौहीद पर बाकी रखेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा करते रहेगा। तो और उसी हालत में मर गया तो कब्र में भी अल्लाह ताला मजबूत करेगा। ये एक हदीस में भी बात है। देखिए सही बुखारी में एक हदीस है, सही बुखारी में 4690 पर 9 के अंदर ये रवायत मौजूद है। 4690 पर 9 के अंदर हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल मुस्लिमु इज़ा सुइला फ़िल क़ब्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब मुसलमान को कब्र में सवाल किया जाएगा, जैसे ही सवाल किया जाएगा तो क्या करने लगेगा जानते हैं? कब्र वाला मुसलमान यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना शुरू करेगा। जैसे ही सवाल करेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यशहदु, वो गवाही देगा, गवाही देगा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और गवाही देगा कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहने के बाद कहा फ़ज़ालिका क़ौलुहु युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, यही मुराद है अल्लाह ताला ने जो कहा है कि मोमिनों को अल्लाह ताला कौल साबित के ज़रिए से मजबूत करेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस आयत करीमा की तफसीर बयान की। तो इसमें क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देगा बंदा। तो दुनिया में भी अल्लाह ताला तौहीद पर बाकी रखा, और कब्र में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बचा कर रखेगा।
تو اسی لا الہ الا اللہ کا نام جو ہے قول ثابت ہے، مضبوط بات، سچی پکی بات، تو یہ لا الہ الا اللہ کا ایک نام ہے، لا الہ الا اللہ کا ایک نام ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام لا الہ الا اللہ کا ہے الکلمۃ العلیٰ۔ الکلمۃ العلیٰ، کلمہ من کلمہ بات، علیٰ من بلند، علیٰ من بلند یعنی بلند بات، بلند کلمہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک نام الکلمۃ العلیٰ ہے، الکلمۃ العلیٰ ہے۔ یہ سب ہم لوگ لگتا ہے کہ بہت ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سنے ہوں گے، لیکن پھر سنیے فائدہ ہی ہوگا۔ تو تقریباً 20 نام ہیں لا الہ الا اللہ کے، ایک دو نام سنے ہوں گے، ایک دو نام سنے ہوں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک نام کلمۃ العلیٰ ہے، الکلمۃ العلیٰ۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ توبہ کھولیے، 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 دیکھیے۔ سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మీరు గనక అతనికి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకి తోడ్పడకపోతే పోనివ్వండి. అవిశ్వాసులు దేశం నుంచి అతనిని వెళ్ళగొట్టినప్పుడు అతను ఇద్దరిలో రెండవవాడు. వారిద్దరూ గుహలో ఉన్నప్పుడు అతను తన సహచరునితో బాధపడకు, నిశ్చయముగా అల్లాహ్ మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అని ఓదార్చినప్పుడు అల్లాహే వారికి తోడ్పడ్డాడు. ఆ ఘడియలో అల్లాహ్ తన తరపు నుంచి అతనిపై ప్రశాంతతను అవతరింపజేశాడు. మీకు కానరాని సైన్యాలతో అతన్ని ఆదుకున్నాడు. ఆయన అవిశ్వాసుల మాటను అట్టడుగు స్థితికి దిగజార్చాడు. अल्लाह वाक्ku मात्रमे ये बात है, ये बात है। वो कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, ये అల్లాహ్ వాక్కు మాత్రమే సర్వోన్నతమైనది, సదా పైన ఉండేది. అల్లాహ్ సర్వాజ్ఞుడు, వివేకవంతుడు. बात में आ रही है। पूरे आयत को गौर से देखिए। अल्लाह ताला ने, देखिए इसको पहले इसको समझिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तुम लोग मदद नहीं करोगे तो मैं मदद करूँगा। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद नहीं करोगे तो मैं मदद करूँगा। अल्लाह ताला ने फिर बतलाया कि उस वक्त किसने मदद किया था? जब दो लोग यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, पूरे मक्के में ऐलान हो गया कि कोई पकड़ कर लाए, इतना ऊँट इनाम दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकल गए, गार में छुपे हुए हैं। तो अल्लाह ताला वही याद दिला रहा है कि दुश्मन आ गए थे, तो उनमें से एक कह रहे हैं कि अगर पैर की तरफ देखेंगे तो फिर हमको देख लेंगे। तो दूसरे, यहाँ आयत में ना, दूसरे ने कहा अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त किसने साथ दिया? अल्लाह ने साथ दिया। तो तुम साथ दो ना दो, अल्लाह साथ देगा, अल्लाह साथ देगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने उन पर सकीनत नाजिल कर दिया, इत्मीनान, और फरिश्तों के ज़रिए से मदद किया। उनके दिल में उस वक्त घबराहटी को अल्लाह ख़त्म कर दिया और फरिश्तों को भी मदद के लिए भेज दिया। और क्या कहा कि अल्लाह ताला ने काफिरों के कलमे को क्या कर दिया? नीचे कर दिया। वही बात है ना। और अल्लाह ताला ने अपने कलमे को बुलंद किया, अल्लाह ने अपने कलमे को बुलंद किया। इस आयत करीमा में क्या है? इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न करोगे तो कोई परवाह नहीं, अल्लाह ही ने उनकी मदद की। उस वक्त अल्लाह ताला ने मदद की। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने निकाल दिया था, गांव से निकाला था ना, मक्के से हिजरत करने पर मजबूर कर दिए। सानिया स्नैनी इज़ हुमा फिल गार, दोनों में से एक ने, जब वो गार में थे, दोनों में से एक ने कहा, यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साथी से कह रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम न करो,
گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہی کہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت ان پر نازل کر دی، اپنی سکینت نازل کر دیا علیہ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی لشکر سے مدد کیا، لَمْ تَرَوْهَا، جس کو تم دیکھتے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے کو نازل کیا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کے کلمے کو اللہ نے نیچا کر دیا، کافروں کے کلمے کو اللہ نے نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہی بات ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ کا کلمہ اللہ نے بلند کیا اور کفر کے کلمے کو اللہ نے نیچا کر دیا، اسی وجہ سے پورا مکہ ایک طرف ہو گیا۔ وہ لوگ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، لیکن توحید کو اللہ تعالیٰ بچا کر کے مدینہ پہنچا دیا۔ تو اس کی تفسیر میں جو ہے ابن کثیر پڑھیے، تفسیر تبری پڑھیے اور تفسیر بغوی پڑھیے، سب میں کلمۃ اللہ العلیٰ سے مراد جو ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمۃ الذین کفروا، کافروں کے کلمے سے مراد الشرک کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو نیچے کر دیا، اور کلمۃ اللہ ہی لا الہ الا اللہ، کہا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہے، تو اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ ہی لا الہ الا اللہ۔ یہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کلمۃ العلیٰ سے مراد، اللہ کے کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یہ بہت تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں کلمۃ اللہ ہی العلیٰ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، توحید کے بالکل مخالف یہ کلمہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک نام الکلمۃ العلیٰ ہے، بلند کلمہ۔ یہ کلمہ کو اللہ بلند کرے گا، بلند ہمیشہ ہی بلند ہی رہے گا، اور اس کے مقابلے میں شرک نیچا ہی رہے گا، چاہے کتنا بھاری تعداد میں رہے، کتنا بھاری تعداد میں رہے۔ توحید پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر مضبوط رہنے والے دو ہی رہیں، پورے گاؤں سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، ان کو بچا کر کے نکال دے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک لا الہ الا اللہ کا ایک نام جو ہے المثل الاعلی، المثل الاعلی، اس کو بلند صفات بھی کہہ سکتے ہیں، بلند صفات، اعلیٰ بلند صفت، اعلیٰ یا تو بلند صفت۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ نحل میں، جو 16 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 میں دیکھیے۔ سورہ نحل 16 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 میں ایک بار پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. పరలోకాన్ని విశ్వసించని వారి ఉపమానం మాత్రమే చెడ్డది. అల్లాహ్ అత్యున్నతమైన గుణగణాల దర్పం కలవాడు. ఆయన సర్వాధిక్యుడు, వివేక సంపన్నుడు కూడా. इस आयत में क्या है? लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, उन लोगों के लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं, नहीं रखते, मसलु सौई, उनके लिए बुरी मिसाल है, बुरी मिसाल है। और कहा वलिल्लाहिल मसलुल अअला, वलिल्लाहिल मसलुल अअला, और अल्लाह के लिए बुलंद मिसाल है, बुलंद मिसाल है। वह हुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब और हिकमत वाला है। तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाए वो काफिर है, तो उनके लिए मसलुस सौ है, मसलुस सौ है। और अल्लाह के लिए क्या है? मसलुल आला है, मसलुस सौ और मसलुल आला। इसकी तफसीर में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वलिल्लाहिल मसलुल आला ऐ अल वस्फुल आला मिनल इखलासी व तौहीद, अल्लाह के लिए बुलंद मिसाल है से मुराद ये है कि आला अल्लाह की सिफत है, आला अल्लाह की सिफत है, इखलास और तौहीद उसके लिए है, इखलास और तौहीद है।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے مثل السو ہے، تو مثل السو سے تفسیر کرتے ہیں النار، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جہنم ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے جہنم ہے۔ اور کہا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ سے مراد شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للہ المثل الاعلیٰ کی تفسیر یہ کیا، اللہ کے لیے مثل الاعلیٰ ہے، یعنی اللہ کے لیے شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، گواہی اللہ کی دی جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی کے لیے مثل الاعلیٰ۔ تو یہاں جو آیت میں ہے المثل الاعلیٰ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، تو اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا ایک نام المثل الاعلیٰ یعنی بلند، اللہ تعالیٰ کے جو بلند صفات میں ہے تو بلند صفت ہے، اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ اور یہ تفسیر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد قتادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد قتادہ، تو دونوں نے یہی تفسیر کیا، دونوں نے یہی تفسیر کیا، یہ بات ہے۔ اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں لا الہ الا اللہ کو بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ کو بیان کیا ہے۔ ایک نام لا الہ الا اللہ کا ہے کلمۃ سوا، کلمۃ سوا، کلمۃ سوا، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر، برابر، سوا کا مطلب برابر، کلمۃ سوا، کلمۃ سوا لا الہ الا اللہ کا ایک نام ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو دیکھیے سورہ آل عمران جب پڑھیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی۔ سورہ آل عمران جو 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 4 اور 60 پر 5 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి స్పష్టంగా చెప్పు, ఓ గ్రంథబహులారా, మాలోను మీలోను సమానముగా ఉన్న ఒక విషయం వైపుకు రండి. یہ بات ہے، سمانم جو ہے نا برابر، ہاں، تو یہ جو ہے کلمۃ سوا، اس کی تفسیر لوگ بتاتے نہیں کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہیے تعالوا آؤ الی کلمۃ، دیکھیے الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمہ کے طرف آؤ جو ہم اور تمہارے بیچ میں برابر ہے، ہم اور تمہارے بیچ میں برابر ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے، اس کی تفسیر اللہ نے خود بیان کیا ہے، آگے کیا پڑھیے۔ అదేమిటంటే మనం అల్లాహ్ను తప్ప వేరెవరిని ఆరాధించకూడదు, ఆయనకు భాగస్వాములుగా ఎవరిని కల్పించరాదు, అల్లాహ్ను వదిలి మనలో ఎవరు ఇంకొకరిని అల్లాహ్గా చేసుకునరాదు। 64 కంప్లీట్ వాలేది, ہاں اس کو مکمل پڑھیے۔ 64 ముకమ్మల్ వాది। ہاں، అల్లాహ్ను వదిలి మనలో ఎవరిని ఇంకొకటి ప్రభువుగా చేసుకోరాదు। ఈ ప్రతిపాదన పట్ల గనక వారు విముఖత చూపితే మేము మాత్రం ముస్లిములము అన్న విషయానికి మీరు సాక్షులుగా ఉండండి అని వారికి చెప్పేయండి। اچھا 64 ہی میں پوری بات ہے۔ పూరి బాత్ اس میں کیا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہ اے اہل کتاب تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں برابر ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے، یہاں کلمہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، وہ بات کیا ہے، تو وہ بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، وہ بات یہ ہے کہ آؤ اس بات کی طرف کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں،
بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو عیسائی ہیں نا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرنے لگے تھے، مریم کو شریک کرنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی توحید تھا، تم لوگ گڑبڑ ہو رہے ہو، تم لوگ گڑبڑ ہو رہے ہو، توحید پر آؤ، توحید پر آؤ۔ تو ابھی جو ہے نا اس چیز کو ہٹا کر کے دوسری چیز کی طرف لوگ بلاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ وہی ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لے تو تم کہو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ منہ موڑ لے تو پھر تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں جو ہے اِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ، اس کی تفسیر اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ہے، اور کلمۃ سوائن کی تفسیر طبری کے اندر یہ بات ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کلمۃ سوائن لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا، لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا، یہ بات ہے۔ تو یہاں جو کلمہ سوا ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یہی توحید خالص ہے، یہی توحید خالص ہے۔ عیسائیوں میں اس کے اندر خرابی آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کی طرف بلایا، اسی کلمے کی طرف بلانے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ تو یہاں جو کلمہ سوا ہے اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، تو ایک نام یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا ایک نام ہے کلمہ استقامت، کلمہ استقامت، استقامت کا کلمہ، یہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ حامیم السجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، 40 پر 1 نمبر کی سورہ دیکھیے، اس کی آیت نمبر 30 دیکھیے۔ حامیم السجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మా అల్లాహ్ మాత్రమే అని పలికి దానిపై స్థిరంగా ఉన్న వారి వద్దకు దైవదూతలు దిగివచ్చి ఇలా అంటూ ఉంటారు, మీరు భయపడకండి, దుఃఖించకండి, మీకు వాగ్దానం చేయబడిన స్వర్గలోకపు శుభవార్తను అందుకోండి. دیکھیے ان سب آیات، یہ سب جو آیات آ رہی ہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں تو ہے، اور بہت سارے فائدے بھی ہیں، غور کریں گے تو خود ہی دیکھیے کہ کتنے فائدے کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، پھر اس پر قائم ہو گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں ان کے پاس، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غم نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کس جنت کی؟ التی کنتم توعدون، جس جنت کی تم سے دنیا میں وعدہ لیا گیا ہے۔ تو اب سوچئے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر قائم ہو گئے، اسی پر قائم ہو گئے، تو فرشتے آئیں گے، کب آئیں گے؟ کب آئیں گے اس کو سمجھیے، کب آئیں گے؟ اور ثم استقاموا جو ہے نا، ثم استقاموا، یہی استقامت کا کلمہ ہے، یہی استقامت کا کلمہ ہے۔ تفسیر طبری کے اندر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا قال ای الا لا الہ الا اللہ، جو لوگ یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ پر جم گئے، لا الہ الا اللہ پر جم گئے، تو کلمہ استقامت ہے، لا الہ الا اللہ پر جم گئے،
इकरमा रहमतुल्लाह अलैह भी यही तफसीर कहते हैं कि इस्तकामु अला शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही पर वो जम गए। और इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वहदहु ला शरीक लहू, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं। सुम्मस्तकामु अला तौहीद, फिर तौहीद पर जम गए। लम यखलितू तौहीद अल्लाह बेशिरकिन, अल्लाह की तौहीद को शिरक से मिलाए नहीं। वंतहू इला ताअतिही, और उसकी ताअत ही में ज़िंदगी पार कर दिए। फीमा अमरा औ नहा, जिस चीज़ में अल्लाह ने हुक्म दिया उसको किए, जिससे रोका उससे रोके रहे, ये मुराद। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ये कहे कि अल्लाह हमारा रब है और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही पर कायम रहे। इनके ऊपर फरिश्ते आएंगे। कब आएंगे? कब आएंगे? इसके बारे में भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, उन्होंने कहा कि इंदल मौत, मौत के वक्त आएंगे फरिश्ते। मौत के वक्त जब ऐसा बंदा मरेगा ना, दुनिया में देखिए, कहा कि अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह ताला जैसे कहा हमारा रब है उसी पर कायम हो गया ना, उस पर कायम रखेगा। जब ये मरेगा तो अल्लाह ताला फरिश्ते भी भेज देगा और कहेगा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, गम न करो, तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है, जन्नत की खुशखबरी है। तो मौत के वक्त फरिश्ते उसको खुशखबरी सुनाएंगे। तो मौत के वक्त और कब? कहते हैं कि इज़ा अकामू मिन कुबूरी, जब ये लोग कब्रों से उठाए जाएंगे क़यामत के दिन, उस वक्त भी फरिश्ते उनके पास जाकर कहेंगे घबराओ नहीं। मौत के वक्त भी, और जब दोबारा कब्र से जिंदा किए जाएंगे ना, उठाए जाएंगे, उस वक्त भी कहेंगे घबराना नहीं, क्योंकि हिसाब और किताब होगा ना, हिसाब किताब होगा तो कहेंगे घबराओ नहीं, गम ना करो, गम ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जन्नत है। तो ये बात है। तो और खुशखबरी सुनाएंगे, खुशखबरी है जन्नत की। तो वकी बिन जर्राह कहते हैं कि 3 जगह पर खुशखबरी सुनाएंगे फरिश्ते, 3 जगह पर खुशखबरी सुनाएंगे। इंदल मौत, मौत के वक्त, और दूसरा फिल कब्र, कब्र में भी खुशखबरी सुनाएंगे, और तीसरा इंदल बास, दोबारा जिंदा किए जाने, जब क़यामत होगी और कब्र फटेंगे और मुर्दे उठेंगे, तो उस वक्त भी उनको खुशखबरी सुनाया जाएगा। 3 वक्त। किन लोगों को? जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद पर कायम रहे, तौहीद पर कायम रहे, तो 3 जगहों पर जन्नत की खुशखबरी उनको सुनाई जाएगी। तो इसी वजह से ये एक कलमा है, कलमा इस्तिकामत। कलमा इस्तिकामत, ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम कलमा इस्तिकामत पर है। असल इस्तिकामत कहते हैं ना, दीन पर कायम रहो। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम नहीं है तो दीन पर कायम ही नहीं है, दीन पर कायम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या तकाजा है? तौहीद, शिर्क से बचना, तौहीद और शिर्क से बचना। एक और नाम पढ़ लेते हैं। कई नाम अभी रह चुके हैं। टाइम हो गया क्या? एक नाम पढ़ लेते हैं सिर्फ ना। एक नाम है कौलुन सदीद, ला इलाहा इल्लल्लाह का एक नाम है कौलुन सदीद। कौलुन सदीद एक नाम है, यानी सीधी और सच्ची बात। कौलुन सदीद, सीधी और सच्ची बात। कौलुन सदीद ये कहाँ है? सूरह अहज़ाब में, जो 30 पर 3 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 70 में। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఓ విశ్వాసులారా, అల్లాహకు భయపడండి, మాట్లాడితే సూటిగా మాట్లాడండి, సత్యమే పలకండి. और उसके आगे पढ़ी, తద్వారా అల్లాహ్ మీ ఆచరణకు చక్కదిద్దుతాడు, మీ పాపాలను మన్నిస్తాడు. ఎవరైతే అల్లాహకు ఆయన ప్రవక్త
సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు విధేయత కనబరిచాడో అతను గొప్ప విజయం సాధించాడు. देखिए ये उसका फ़ायदा है, कौलुन सदीद का फ़ायदा ये है. क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा. ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कौल सदीद कहो, यानी सीधी और सच्ची बात क्या करो, सीधी और सच्ची बात क्या करो. और जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे आमाल ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल ठीक हो जाएंगे. वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे. अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा, माफ़ कर देगा. वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है, बड़ा कामयाब हो जाता है. तो इस आयत करीमा में जो ये कहा है वक़ूलू क़ौलन सदीदा, पक्की सच्ची बात, इस आयत करीमा में तकरीबन 6 बातें हैं, तकरीबन 6 बातें हैं जिसको इमाम मावरदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया. कौलन सदीद से क्या मुराद है, एक है अदल, यानी इंसाफ की बात करो, नाइंसाफ़ी की बात ना करो. और याद रखिए सबसे ज़्यादा इंसाफ वाली बात तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह. उसी तरीके से दूसरी बात है सिद्क़, यानी सच्ची बात करो, झूठ बात नहीं बोलना, सच्ची बात बोलो, झूठ बात नहीं बोलना. तीसरी है सवाबन, दुरुस्त बात करो, गलत बात नहीं करना. और चौथी बात है कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम्हारे आमाल ठीक हो जाएंगे. कोई आदमी कितनों अमल करे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करता है, क्या उसके अमाल ठीक होंगे, बख्श दिया जाएगा, वो नहीं होगा. तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक तफसीर, इसको इकरमा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है. और पांचवी बात कौल सदीद से ऐसी बात करो कि तुम्हारे बातिन और ज़ाहिर बराबर हो, यानी दिल में एक बात रख करके ज़ुबान से एक बात ना करो, जैसे मुनाफिक कह रहे थे ना. तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ज़ुबान से भी बोलना पड़ेगा, दिल से इकरार के साथ बोलना पड़ेगा. ज़ुबान ज़ाहिर और बातिन दोनों में बराबर होने वाला कलमा को बोलो, दोनों बराबर होने वाला कलमा बोलो. और छठी बात ये है ऐसी बात कहो जिससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा. तो ला इलाहा इल्लल्लाह से अल्लाह राज़ी होता है कि नहीं होता है. इसी वजह से इकरमा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कौलन सदीदन से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यानी अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही सच्चा माबूद है, वही इबादत के लायक है. ये कहोगे तो तुम्हारे आमाल ठीक हो जाएंगे, तुमको बख्श दिए जाएंगे. और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है. तो ये बात है. तफसीर बग़वी के अंदर भी ये तफसीर है. इंशाअल्लाह हमारी बात आएगी और बातें बहुत कुछ रह गई हैं. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही समझने की तौफीक दे. अल्लाह ताला हमको ला इलाहा इल्लल्लाह को सही तौर पर समझने की तौफीक दे, इसके बारे में सही अक़ीदा रखने की तौफीक दे. हमको शिर्क और शिर्क के रास्तों और मुशरिकीन से, उनके फ़रेब मक्र से अल्लाह हमको बचा ले. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.